اچھا، تجارتی قرض کے حوالے سے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اتنی بات تو ہے کہ جب آپ کسی کو جب زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو اس سے قرض کو مائنس کیا جاتا ہے کہ آپ پہ کتنا قرض ہے. لیکن اگر آپ کا کاروبار ہے اور تجارتی قرض ہے تو فقہاء نے پھر اس بات کی تصریح کی ہے کہ تجارتی قرض 1 سال کا مائنس کیا جائے گا. مثال کے طور پر کسی کا بہت بڑا بزنس ہے تو بزنس میں تو قرض ہر وقت چلتا رہتا ہے. اب آپ نے کسی کو مثال کے طور پر 2 کروڑ پیمنٹ کرنی ہے، لیکن 2 کروڑ پیمنٹ ایسی کرنی ہے کہ مثلا 50 لاکھ آپ نے اس سال کرنے ہیں، 50 لاکھ دوسرے سال، 50 لاکھ تیسرے سال، اس طرح آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. تو اب آپ جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو آپ اس سے صرف اس سال کا جو قرض آپ نے دینا ہے 50 لاکھ روپے، اس کو مائنس کریں گے. باقی جتنے پیسے آپ کے پاس بچیں گے ان سب کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ پورے 2 کروڑ کو آپ مائنس نہیں کریں گے. ہاں، آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی گھر خریدا ہے، مثال کے طور پر قسطوں پر آپ نے گھر خریدا ہے اور آپ نے مثلا وہ 50 لاکھ کا گھر ہے، 25 لاکھ آپ نے دے دیے اور 25 لاکھ آپ نے 2 سالوں میں دینے ہیں یا 3 سالوں میں دینے ہیں، تو اس پورے قرضے کو بھی آپ مائنس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر 25 لاکھ روپے آپ نے 3 سالوں میں پے کرنے ہیں اور ابھی اس وقت آپ نے 25 لاکھ دے دیے اور 25 لاکھ 3 سالوں میں دینے، لیکن آپ کے ہاتھ میں 25 لاکھ روپے موجود ہیں، تو یہ 25 لاکھ کے 25 لاکھ اس سے مائنس ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ قرض آپ نے دینا ہے اور یہ آپ کی ذاتی ضرورت اور ذاتی استعمال کے لیے آپ نے یہ گھر خریدا ہے، یہ چیز خریدی ہے. تو اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ تجارتی معاملات کے اندر زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے. دیکھیں، اس کا ایک چارٹ بھی بنا ہوا آتا ہے، گراف بنا ہوا آتا ہے، وہ ایک شیٹ آتی ہے، اس میں آپ پر کرتے چلے جاتے ہیں، فل کرتے چلے جاتے ہیں، اینڈ میں آپ کے پاس پورا ایک رزلٹ آ جاتا ہے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے کتنی نہیں. آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک تاجر زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائے گا. اور پھر ایک بات اس میں یہ بھی سمجھیں کہ تاجر زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت اس چیز کی قیمت فروخت کا اعتبار کرے گا، قیمت خرید کا نہیں. یعنی اس وقت وہ چیز مارکیٹ میں کتنے کی بکے گی. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی سٹاک پڑا ہوا ہے، وہ زیادہ تر اس کی چیزیں ہول سیل میں جاتی ہیں، کچھ وہ تھوک کے حساب سے بیچتا ہے اور کچھ وہ ایک ایک کر کے بھی بیچ رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوک کے حساب سے ہول سیل کے حساب سے ریٹ لگا لے. مثلا ایک چیز کی قیمت 400 روپے ہے اور ہول سیل میں وہ بیچ رہا ہے تو وہ 300 کی یا 350 کی بیچ رہا ہے، تو 350 کے حساب سے وہ ریٹ لگا کے اس کی قیمت فروخت کا حساب لگا اور اس اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرے. تو زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے پہلی چیز، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی موجودہ قیمت کے اعتبار سے آپ قیمت لگا لیں کہ میرے پاس اتنا سامان رکھا ہوا ہے، مال تجارت یا سونا یا چاندی یا جو بھی ہے، اس کی اتنی قیمت بنتی ہے. نمبر 1، جو نقدی آپ کے پاس کیش کی فارم میں رکھی ہوئی ہے، وہ چاہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہو، چاہے آپ کی جیب میں ہو، چاہے وہ آپ کے پاس چیک کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں آپ کے پاس جو نقدی ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ ملا لیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرے نمبر پر جن لوگوں سے آپ نے قرض لینا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں. مثلا آپ کی مال تجارت اور کیش آپ نے ملایا تو یہ ٹوٹل 10 لاکھ روپے کی اماؤنٹ بن رہی ہے اور 10 لاکھ روپے آپ نے لوگوں سے لینے ہیں، اس 10 لاکھ کو بھی آپ ایڈ کریں، یہ 20 لاکھ روپے ہو گئے. ہاں، ایسا قرض جس کے ملنے کی امید نہیں، اس کو آپ ایڈ نہ کریں. چوتھے نمبر پر اب 20 لاکھ کی اماؤنٹ بن گئی، جو قرض آپ نے دینا ہے وہ آپ اس سے مائنس کر لیں. تجارتی قرض کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1 سال تک کے قرضے کو مائنس کیا جائے گا، اس کے بعد کے قرضے کو مائنس نہیں کیا جائے گا. چوتھے نمبر پر جو قرض آپ نے دینا ہے وہ آپ اس سے مائنس کر لیں. مثال کے طور پر آپ کو 3 لاکھ روپے قرض دینا ہے تو 20 لاکھ روپے ٹوٹل اماؤنٹ بنی تھی، 3 لاکھ آپ نے اس سے مائنس کر دیے، 17 لاکھ روپے آپ کے پاس بچ گئے. 17 لاکھ کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں، آپ کے پاس جو حاصل آئے گا وہ 2.5% ہوگا، وہ 40واں حصہ ہوگا. یہ 17 لاکھ کا 40واں حصہ یا 2.5%، یہ زکوٰۃ کی وہ ویلیو ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے. 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اس طریقے سے آپ زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں.